بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور رب کے نام کا اس نے ذکر کیا اور نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ناکامی کا لفظ کوئی بھی شخص اپنے لیے سننا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ ہر انسان کی نظر کے سامنے ایک چیز یا ایک منزل ہوتی ہے جسے وہ کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی نے اپنی کامیابی اس چیز میں سمجھ رکھی ہے کہ دنیا کے اندر مجھے فلاں عہدہ مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور بعض لوگوں کی یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ میرا مکان بن جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جسے حقیقی کامیابی قرار دیا ہے، وہ ان مادی چیزوں میں سے کسی چیز کا نام بھی کامیابی نہیں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ حقیقی کامیاب وہ انسان ہے کہ جسے جہنم سے آزادی مل گئی اور اللہ کی جنت کا وہ وارث بن گیا۔ فقد فاز، جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کامیابی اصل میں وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی ہر آرزو پوری ہو، انسان خواہش کرے، آرزو کرے، تمنا کرے، امید کرے، اور اس کی کوئی بھی خواہش اسے رد نہ کیا جا سکے، وہ جو چاہے وہ ہوتا چلا جائے، اور اسے جو نعمت ملی ہے اس کو دوام حاصل ہو، وہ نعمت ختم ہونے والی نہ ہو۔ جہاں انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہوں وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو اور جو دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو زوال نہ ہو اور وہ دائمی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر حقیقی کامیابی نہ تو انسان کو مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی ایک بندہ مومن کو اسے حقیقی کامیابی سمجھنا چاہیے، بلکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کی جنت کا وارث بن جائے اور جہنم سے آزاد ہو جائے۔ پھر پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعے کے اندر، جمعۃ المبارک میں چونکہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھ ہوتا ہے، اور اسی طرح عید کا اجتماع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی کائنات کے امام عموماً جن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورۃ الاعلی، پہلی رکعت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے، جس میں رب العالمین نے حقیقی کامیابی کا طریقہ بتایا ہے، حقیقی کامیابی کے بنیادی اصول ذکر کیے ہیں کہ لوگوں حقیقت میں کامیابی چاہتے ہو تو ان ضابطوں پہ اپنی زندگی کو گزار لو۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، لوگوں یہ ہے حقیقی اور اصل کامیابی، اور یہی کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اس کے لیے فرمایا قد افلح، لفظ قد تاکید کے لیے، اور افلح فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، حالانکہ کامیابی تو آخرت میں ہونی ہے۔ رب العالمین نے صیغہ ماضی سے ذکر کر کے یہ بتا دیا قد افلح من تزکى، کہ بعد میں جو اصول ذکر کیے جا رہے ہیں، جس انسان نے ان اصولوں کو اپنا لیا وہ اتنا اس کی کامیابی یقینی ہے، قد افلح، کہ جیسے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اتنی یقینی اس کی کامیابی ہے کہ رب العالمین نے اسے ماضی کے صیغے سے ذکر فرمایا، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان، من تزکى، جس نے تزکیہ کر لیا۔ پیارے بھائیوں، پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے، من تزکى، جس نے تزکیہ کر لیا۔ زکا، یہ تزکا، اس کے دو معنی اہل لغت نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے تطہیر، پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے جسم کو پاک کرنا، اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت سے پاک کرنا، اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے دل کو حسد، بغض، کفر، نفاق، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے پاک کرنا۔ پہلا معنی ہے تطہیر، اور دوسرا معنی ہوتا ہے النما، کسی چیز کے اندر اضافہ ہونا، کسی چیز کا بڑھنا۔ زکوٰۃ اسی سے ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں رب کا حق دیتا ہے تو رب العالمین اس کے مال کو اور بڑھاتے ہیں، اس کے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال سے رب کا حق نکالتا ہے تو رب العالمین بھی اس کے مال کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں زمین پہ اور صلا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے تیرے راہ میں خرچ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، تو اس کے مال کو اور بڑھا دے، اس کے مال میں اضافہ کر دے، اور جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے انکار کیا ہے، بخیل بن کے بیٹھ گیا ہے، اللہ اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے۔ تو زکوٰۃ کا معنی بھی ہوتا ہے بڑھنا، تزکیہ، تزکیہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی تطہیر کرنی ہے، اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی غلاظت اور گناہوں کی نحوست اس سے نکالنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس گناہ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، حبیب کبریا فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنا گہرا نقطہ لگتا ہے، پھر یہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کی پہلی سزا، اس گناہ دل پہ جو نقطہ لگتا ہے اس کی پہلی سزا رب العالمین کی طرف سے اسے یہ ملتی ہے کہ ایک گناہ کیا، اگر گناہ کے بعد تو توبہ کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، گناہ کیا، دل پہ سیاہ نقطہ لگ گیا، احساس ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ کو راضی کر لیا، یہ دل پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے، دل پہلے سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ نہ کی،
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ ایک گناہ کیا، اس گناہ سے پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، گناہ سے آگے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں، پھر اسے واپس پلٹنے کا موقع نہیں ملتا، رب العالمین اس سے اپنی رحمت کو دور کر لیتے ہیں، پھر یہ گناہوں کی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نقطہ سے پھر آگے دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، نقطے لگتے چلے گئے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو گیا، اتنا سیاہ ہوا، حبیب کبریا فرماتے ہیں کالکوز المجحیا، جس طرح الٹا مشکیزہ پڑا ہو، اوپر سے آسمان سے موسلادھار بارشیں برستی رہیں، جب وہ مشکیزہ ہی الٹا ہے تو اس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوگا، پھر وہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، سارا قرآن پڑھ جائیں شروع سے لے کے الف لام میم سے والناس تک، جب وہ دل ہی الٹا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، پھر وہ قرآن بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، پھر وہ حدیث بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ دل ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، دوسرا گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر مور لگا دی جاتی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو دین پہ جما دے، دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے، یہ نہیں کہ دنیا کی معمولی سی کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دنیا کا معمولی سا لالچ اور طمع آ گیا اور دین کو سب کچھ کو چھوڑ کر دنیا کا یہ حریص بن کے اس کے پیچھے بھاگ نکلا، اپنے دین کو پسے پش ڈال دیا، اللہ کے دین کو اس نے اس سے منہ موڑ کے اعراض کر لیا۔ فرمایا ذالک مبلغهم من العلم فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، ذالک مبلغهم من العلم، علم کی مبلغ یہ تھی، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، سب کا ہدف اور ٹارگٹ ہی یہ دنیا اور دنیا تھی، جو ہی دنیا کی کوئی چیز ملی دین کو چھوڑا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب العالمین کی طرف سے دلوں پہ مور لگتی ہے تو پھر اللہ کا قرآن بھی یہ اعلان کرتا ہے کہ پھر ہدایت بھی نہیں ملتی، پھر پلٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا، جب مور لگا دی گئی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس لیے کہ جب تک رب کی توفیق نہ ہو، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، انسان کو نہ گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ رب کی طرف پلٹنے کی ہمت ہوتی ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مور لگ گئی، گناہوں میں اتنا آگے بڑھ گیا، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر آئیں اور زمین سے مردہ زندہ ہو جائیں، اور کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے، رب کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ کر، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ کر، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی توحید کی گواہی دے، اس کو دیکھ بھی لیں، پھر بھی ہدایت نہیں ملتی الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے دل کو پاک کریں، گناہ ہو گیا، محبوب کبریا فرماتے ہیں مومن اور منافق کا فرق یہی ہوتا ہے، بندہ مومن جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے اپنے اس گناہ پہ اتنا نادم ہوتا ہے، اتنا پشیمان ہوتا ہے، ایسا اسے صدمہ لاحق ہو جاتا ہے اور ایسا غم اس کا پیچھا کرتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے، کسی وقت یہ پہاڑ اس کے اوپر گر کر اس کی زندگی کو ختم کر دے گا، ایک گناہ کو اتنا زیادہ اپنے لیے ہولناک سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن فرمایا منافق آدمی اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، پرواہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آ کے بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا، نہ زور لگا نہ توجہ گئی، پرواہ کوئی نہیں، اسی طرح ایک منافق آدمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ رب العالمین ہمیں نور ایمان نصیب فرمائے،
رب العالمین ہمارے دلوں کی اللہ تطہیر فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دل کی زندگی اور دل کی آبادی یہ بڑی اہم ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، خفیہ گناہ، پوشیدہ گناہ، لوگوں سے چھپ کے، لوگ نہ دیکھیں، پرواہ کوئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے گناہ کی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی تشریف فرمائے ہیں۔ فرمایا، میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، کوئی شخص اپنے گھر جائے اور گھر جا کے دیکھے کہ اس کی بیوی ایک اجنبی مرد کے ساتھ گھر میں ہے، کیا کرے گا؟ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم تلوار پکڑ کے اس کی گردن اڑا دے گا، اس سے نیچے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک ایمان والے کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ایک ایمان والا مومن تنہا اپنی بیوی کو اجنبی مرد کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھے اور پھر اس کو برداشت کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے صحابہ اتعجبون من غیرت سعد، کیا سعد کی غیرت میں تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ انا اغیر من، اللہ کی قسم میں سعد سے بڑھ کے غیرت والا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی بڑھ کے غیرت والے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ عَبْدُهُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، فرمایا لوگوں، اللہ کی غیرت میں سے یہ ہے، رب کی غیرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ جب بندہ مومن وہ جرم کرتا ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یہ ایسی ہے جیسے وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک شخص جب گناہ کرتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، بار بار، لوگوں کے سامنے تو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، حیا بھی آتی ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تنہائی میں، خلوت میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کتنا بد نصیب انسان ہے جس نے دنیا کائنات کے ہر انسان کی نظر سے اللہ وحدہ لا شریک کی نظر کو معمولی جان لیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں پھر تو خوف بھی کھاتا ہے، حیا بھی کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، نہیں بھی کرتا، لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس وقت اسے پرواہ کوئی نہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہی ہے کہ انسان کا ظاہر تو بڑا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، تہجد کے لیے بھی لوگوں کو بتاتا ہے میں اٹھ جاتا ہوں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، صدقہ خیرات بھی ہے، لوگوں کے سامنے تقوی پرہیزگاری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہے، لیکن تنہائی، خلوت، دل کے اندر کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے اندر کیا کچھ چھپا رکھا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اس بات کا اعلان فرمایا، یوم تبلی السرائر، لوگوں قیامت کا دن یہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ یوم تبلی السرائر سورہ طارق کے اندر، اور دوسری جگہ سورہ عادیات کے اندر، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کہ وہاں تو وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جو دنیا میں لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں تھا۔ یوم تبلی السرائر، حقائق کھلیں گے، حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، تو کیا تھا، تیری حقیقت کیا تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، قیامت والے دن آئیں گے، ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامت باعمال، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، اتنے عمل لے کے آئیں گے، کجبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، لمبے اور اونچے اونچے پہاڑ، فرمایا پہاڑوں کے برابر نیکیاں، بڑی جسامت والی اور بڑی لمبی لمبی، دور دور تک پھیلی ہوئی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ جب دیکھیں گے تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری نیکیاں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں، کامیابی کی امید باندھے کھڑے ہوں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہوگا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔
گمان بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں ہوگا، اتنی نیکیاں پہاڑوں کے برابر، اور ایسا فیصلہ ہو جائے ہمارے بارے میں تصور بھی نہیں تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو اللہ راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دے، وزن ہی کوئی نہیں۔ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو وزن ہی کوئی نہیں نیکیوں کا۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں یہ؟ اور قرآن مجید کی دوسری سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر، سورہ غاشیہ، اس میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے آئیں گے عبادت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکاوٹ کے آثار چہروں پہ ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، لیکن دہتی ہوئی جہنم کی آگ اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن ایک جرم تھا۔ جرم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، وہ لوگ نمازی بھی ہوں گے، بڑی بڑی عبادات کرنے والے، لیکن ایک جرم کیا ہے؟ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب خلوت ملتی، تنہائی ملتی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے، اللہ کی حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، رب کی حدود کراس کر جایا کرتے تھے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، رب کی حرام کردہ چیزوں کی دھجیاں اڑانے والے۔ فرمایا تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر ظاہر بڑا خوبصورت تھا، باطن پلید تھا، اندر غلاظت تھی، دل صاف نہیں تھے، دل کے اندر رب کی محبت نہیں تھی، قرآن کی محبت نہیں تھی، دکھلاوے کی نیکیاں، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں بھی موجود ہوں گی، لیکن اندر کے سیاہ ہوں گے، گناہ، دل کالے ہوں گے۔ فرمایا نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری نیکیوں کو رب العالمین راکھ کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے۔ رب العالمین ہمارے باطن کو اللہ ظاہر سے بھی خوبصورت بنا دے۔ سیدنا عمر اسی لیے کہا کرتے تھے لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، یہ زندگی، اس کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، خود اپنا محاسبہ کیا کرو، روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو، زندگی کا ایک دن تو بیت گیا، ایک رات تو گزر گئی، ایک سال، ایک مہینہ، وقت تو گزر رہا ہے تیزی سے، کیا کھویا میں نے، کیا پایا؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے حساب و کتاب کے ماہر، بڑا حساب لگا لیتے ہیں، گزشتہ سال میں اتنا نفع تھا، آج سے 10 سال پہلے میں یہاں کھڑا تھا، آج سے 20 سال پہلے میری اتنی پراپرٹی تھی، اور آج میں کہا ہوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں آخرت کے معاملے میں بھی کبھی اپنا محاسبہ کیا کرو، کیا کیفیت ہے میری اور میں کس حالت میں ہوں۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، خود اپنا تولا کرو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے، پہلے اس کے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وزن کیا جائے۔ اور سلف کہا کرتے تھے لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو، کوئی آپ کو حاجی کہے گا، کوئی آپ کو نمازی کہے گا، کوئی آپ کو تہجد گزار کہے گا، کوئی آپ کو تقوی کا پہاڑ کہے گا، کوئی آپ کو زانی کہے گا، کوئی آپ کو شرابی کہے گا، کوئی آپ کو چور کہے گا، کوئی آپ کو خائن کہے گا۔ یہ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی ہیں، تم وہ ہو جو تم خود اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو، یا تمہارا اللہ جانتا ہے کہ تو کیا ہے؟ رب زیادہ جانتے ہیں، اور تو خود اپنے آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ وَتَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، فاروق اعظم کہا کرتے تھے لوگوں دنیا کی پیشیوں کے بارے میں تو بڑا تمہیں فکر ہوتا ہے، اصل جو سب سے بڑی پیشی ہے رب کی بارگاہ میں، اس پیشی کے لیے بھی کچھ تیاری کیا کرو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ ہی ہے، وہ جیسا بھی ہو انتہائی خطرناک ہے، لیکن کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا اللہ میری ساری امت کو معاف فرما دیں گے، لیکن ایسے بد نصیبوں کو رب نے معاف نہیں فرمایا۔
کل امتی معافا الا المجاہرین. فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کی اللہ کے ہاں معافی نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ تنہائی میں گناہ کیا، اللہ نے تو پردہ رکھ لیا، رب نے پردہ ڈال دیا، لیکن یہ خود لوگوں کے سامنے اپنا جرم بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے یاروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ میں نے یہ جرم کیا. فخریہ انداز میں تکبر کرتے ہوئے اپنے وہ پوشیدہ جرائم جن پہ رب نے تو پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے خود اپنا پردہ چاک کر دیا. فرمایا ایسے بد نصیبوں کو رب العالمین کبھی معاف نہیں فرمائیں گے. پیارے بھائیو، یہ باطن کے گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. قرآن مجید میں رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا ہے. ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل، اس نے حابیل کا قتل کیا. اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، قیامت تک ہر قتل کا جرم اس قاتل کو تو ہے ہی ہے جس نے قتل کیا، لیکن اس کا گناہ اس ابن آدم کو، اس جناب آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو جس نے قتل کیا تھا، اس کو بھی یہ گناہ ہو رہا ہے، اور اس کا وبال اس پر بھی ہے. اور اس گناہ کا سبب کیا تھا؟ دل کی بیماری تھی. دل صاف نہیں تھا، دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے حسد آ گیا. اور یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں دل کی، یہ بڑی خطرناک ہیں. حسد اتنی خطرناک بیماری ہے جو انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے. فرمایا لوگوں، یہ کچھ سار کے بال نہیں مونڈتی، تحلق الدین، یہ تو دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے، انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے. یہ حسد، رب العالمین ہمیں باطنی اور ایسی پوشیدہ بیماریاں، اور ویسے بھی دل کی بیماری دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں. عام بیماریاں ان کے مقابلے میں جو دل کی بیماری ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. عام بیماری اس پہ علاج بھی آسان ہے، شفا ملنی بھی زیادہ ممکن ہوتی ہے، اور زندگی کی اس بیماری کے ساتھ بھی زندگی چلتی رہتی ہے. لیکن دل کی بیماری بسا اوقات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ فوراً انسان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے. اسی طرح جو دل کی باطنی بیماریاں ہیں یہ بڑے گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں، ظاہری گناہوں سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا نا، کبر، تکبر، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. یہ بھی باطنی دل کی بیماری، رائی کے دانے کے برابر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دل میں تکبر ہوگا، فرمایا وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. فرمایا بڑی دور سے 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو پا لی جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسان کی فطرت ہے، ہر انسان چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، میری جوتا اچھا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی کبر میں آئے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، رب العالمین خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تکبر اس بات کا نام نہیں. فرمایا تکبر یہ ہے البطر الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر اس بات کا نام ہے کہ حق واضح ہو گیا، پتہ ہے یہ حق ہے لیکن ٹھکرا دیا. یہ پہلی علامت تکبر کی. فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ چیز آ گئی کہ پتہ ہے حق ہے نہیں مان رہا، پتہ ہے دلائل کے انبار ہیں نہیں مان رہا، حق کو ٹھکرا رہا ہے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے. فرمایا یہ چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آ گئی، کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، فرمایا یہ چیز رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں آ گئی تو رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا. رب العالمین ہمارے دلوں کو ایسی باطنی بیماریوں سے اللہ صاف کرے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.
کسی انسان کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ نہیں، عبادات بڑی بڑی ہیں، گناہ کوئی نہیں، صرف ایک گناہ، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، اس کے دل کے اندر اپنے بارے میں بڑا پن ہے اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ فرمایا کسی کو حقیر جان لینا اس کی بربادی، ہلاکت، تباہی اور اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے اس کا یہ جرم ہی کافی ہے اس کی ہلاکت کے لیے کہ کسی کو اپنے سے حقیر جان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلم، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، مسلمان اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقر، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اپنے بھائی کو وہ کبھی بھی اپنے سے حقیر نہیں جانتا۔ اور سلف کیا سوچتے تھے؟ کہتے ہیں میں جب اپنے سے کسی کو عمر میں بڑے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ مجھ سے بہتر ہوگا، کیوں؟ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے تو اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی، اس لیے مجھ سے بہتر ہے۔ اور جب اپنے سے عمر میں کسی چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بھی مجھ سے بہتر ہی ہے، کیوں؟ اس کی عمر تھوڑی ہے تو اس کے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے ہوں گے، اس لیے یہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے بارے میں انسان عجب میں مبتلا ہو جائے، کبر میں مبتلا ہو جائے، اور اسی طرح تیسرا گناہ جو دل کی بیماری، دل کا گناہ جس سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، جس کا تزکیہ ضروری ہے، تطہیر ضروری ہے، اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ دیکھیں میں کس لیے کر رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عمل وہی قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کے ہاں عمل وہی قابل قبول ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اسی کی رضا مقصود ہو۔ اور اگر عمل تو بڑے کیے، نیکیاں بے بہا کی، لیکن اللہ کے لیے نہیں، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، تو کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دل میں جن کی رضامندی مقصود تھی، جن کو دکھانے کے لیے یہ کرتے تھے، جاؤ آج بدلہ بھی ان سے لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تزکیہ کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ تزکیہ ہوتا ہے جب علم والوں سے انسان کا تعلق ہو، جاہلوں سے نہیں، علم والوں سے، علماء کے ساتھ، علماء ربانی کے ساتھ جو واقعی حقیقی علم والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو علماء ربانی ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق والے، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، ان کی محفل میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی صحبت اختیار کریں۔ اور فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان علم والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اور دوسرا طریقہ تزکیے کا کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے کے ساتھ جو بھی تو نے اپنا نام رکھا ہے، تیرے ہر اس نام کے واسطے کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنی کتاب قرآن میں اتار دیا، تیرے ہر اس نام کے واسطے کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو دو کائنات کے اندر تو نے کسی کو بھی اپنا نام سکھایا ہے، اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی تو نے اپنا نام اپنے پاس غیب کے خزانوں میں چھپا رکھا ہے۔ اتنے واسطے دے کر سوال کیا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ونور صدری، اور اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کے اندر جو دل کے لیے نور بنا دے، سینے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے۔ پیارے بھائیوں،
یہ دو چیزیں ہی ہیں جو تزکیہ اور تطہیر کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اور اس تطہیر کے لیے آئندہ آنے والے گناہوں سے بچنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور پیارے بھائیوں، دین اسلام اتنا عظیم دین ہے، اور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نام امت کو بتائے ان میں ایک نام یہ تھا، انا نبی التوبہ، لوگوں میں توبہ والا نبی ہوں، نبی التوبہ۔ اللہ نے توبہ کے اتنے راستے رکھے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ سے معافی تو مانگے، جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، رب کی رحمت سے مایوسی نہیں، جب تک کہ جان یہاں حلق میں نہ آ جائے، جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ چکے ہیں، زمین کی بلندیوں سے آسمان تک پہنچ چکے ہیں، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں پھر بھی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس معافی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے دل کو ہی دیکھنا ہے کہ یہ جو توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ توبہ وہ قبول کرتے ہیں جو دل سے توبہ ہو۔ جو زبان سے توبہ توبہ ہو وہ تو دھوکے والی توبہ ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کائنات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور دل سے توبہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ جو ہو چکا ہے اس کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، الندم توبہ، واقعہ ہی ندامت کے آنسو بہائے کہ یا اللہ میں واقعی شرمسار ہوں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور دوبارہ آئندہ زندگی میں وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، پختہ عزم ہو کہ یا اللہ میں آئندہ زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو، پھر تو ہی توبہ۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ بھی کر رہے اور دل کے اندر یہی ہے کہ گناہ تو چھوڑنا نہیں، ایسی توبہ اللہ کے ہاں پھر قابل قبول بھی نہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تزکیہ کا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے باطن کو کفر، شرک، بدعت اور باطنی بیماریوں سے، حسد، بغض، کینہ، ایسی ساری علائشوں سے پاک کرے۔ پھر دوسرا جو تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اضافہ، وہ اضافہ ہوگا پھر نیک اعمال کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے۔ پھر وہ دل کے اندر نور بھرے گا، روشنی آئے گی، پھر انسان کو اللہ کی عبادت میں لذت بھی آئے گی، دل بھی چاہے گا، قرآن پڑھنے میں بھی سکون ملے گا، اللہ کا دین سیکھنے میں بھی سکون آئے گا، اور پھر انسان کو واقعی احساس ہوگا کہ میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر جب آخری وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے بھی رضامندی کے پروانے ہوں گے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامیاں ہوں گی، اور یہ اپنے رب کی ملاقات میں بھی خوش اور راضی ہو رہا ہوگا کہ آج مجھے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ رب العالمین ہمارے باطن کو اللہ خوبصورت بنا دے، اللہ ہماری جو دل کے اندر بیماریاں ہیں، غلاظتیں ہیں، اللہ ان سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اور رب العالمین آخری وقت بھی زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔